اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا بزيت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواہ البخاری. قیامت تک نہ لگے گرہن جسنوں، قیامت تک نہ لگے گرہن جسنوں، وچ عرب دے سوہنا چن آیا، ایک رب تو کٹ باقی سب تو ود لے کے رتبہ سونا بلند آیا. 1,24,000 وچوں 1,24,000 وچوں میرے اللہ نو بڑا پسند آیا. قیامت تک نہ آسی نواں نبی کوئی، کر کے بوہا نبوت دا بند آیا. اللہ پاک دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، بادشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے خاص. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، مجاہد اعظم اور پوری کائنات دے سپہ سالار اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرات. حضرات، اس وقت ہمارا ملک تقریباً سیلاب دی زد دے اندر ہے، اور یہ سیلاب عذاب دی ایک شکل ہے. لوگاں دے مکانات ڈوب گئے، گھر ڈوب گئے، مویشی بھی پانی دے اندر رڑ گئے. دنیا دا پورا مال و متاع انہاں دا پانی دی اور سیلاب دی نظر ہو گیا.
خدمت، تعاون، معاونت ایز اے مسلم وہ ساڈے تے فرض لازم ہے. جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے کرنا چاہیے اور فرض واجب سمجھ کے کرنا چاہیے. لیکن کم از کم آپ انہاں واسطے دعا تے کر سکنے ہیں نا. دعا فرماؤ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے سیلاب زدگان نے سب دی مدد فرمائے. اللہ پاک انہوں اس مشکل گھڑی دے اندروں نکال کے دوبارہ پھر سکون، اطمینان اور خوشیاں والی زندگی نصیب فرمائے. مزید اللہ پاک انہوں پریشانیاں تو محفوظ فرمائے. حضرات ایک دعا اپنے لیے بھی کر لو. اللہ پاک سانو ہر قسم دیاں آفتاں کولوں، مصیبتاں کولوں، آزمائشاں کولوں، ایکسیڈنٹاں کولوں سانو ساڈیاں اولاداں نو محفوظ فرمائے. حضرات 7 ستمبر 1974 7 ستمبر 1974 پاکستان دی نیشنل اسمبلی دے اندر قادیانیاں نو غیر مسلم اقلیت کافر قرار دیتا گیا. اسی مناسبت دے نال اج دا خطبہ جمعہ ختم نبوت دے موضوع تے. جدوں میری زبان تے ختم نبوت دا نام آندا ہے میرے دل دے اندر، میرے جگر دے اندر حلاوت پہنچ دیے اور میرا جڑا خون ہے او دے اندر گرم جوشی آ جاندی ہے کہ ختم نبوت دا موضوع ہوئے تے اسی ٹھنڈے پہ آ جائیے. جبکہ ختم نبوت دے منکر ہر میدان اندر، ہر فیلڈ دے اندر اس ٹائم ایکٹیو نظر آن گے. تحریر ہوئے، تقریر ہوئے، کوئی بھی شعبہ انہاں خالی نہیں چھوڑیا. اسی تو انہوں کہیے نا ختم نبوت واسطے فنڈ دو، اتھوں آپاں میکسیمم کوشش کر کے کوئی 50,000 چھال ماران گے تے لکھ. لیکن انج نہیں، اینے لو تے تسی تے بڑے ماشاءاللہ اللہ دے پیارے بندے بیٹھے ہو. ادھر تے چند ایک ہون تے لکھاں تو گل اگائیں، کروڑاں کھرباں ارباں دی کرے. اس واسطے آج دا جمعہ پوری توجہ دھیان نال سنو انشاءاللہ. یہ عقیدہ ساڈا ہے ختم نبوت والا مسئلہ عقیدے دا مسئلہ ہے، ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے. تہاڈا میرا ایمان کی ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام تو سلسلہ نبوت شروع کیتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے جا کے اے سلسلہ نسب، سلسلہ نبوت مکمل کر چھڑے. آپ نبوت دی آخری کڑی نے اس سلسلے دی. آپ آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. اور جدہ عقیدہ او مسلمان بھی مومن بھی، اور جدے عقیدے دے اندر رائی دے دانے برابر بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی آئے، سن لو او مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا عمر. اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے کون آندے؟ عمر بن خطاب نبی بن کے آندے. لیکن چونکہ آپ آخری نبی نہیں، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور قیامت تک واسطے آپ دی نبوت اور رسالت جاری و ساری ہے، عالمگیر نبوت ہے. بلکہ میں تے کہنا ماں کہ ختم نبوت واسطے یار اگر اللہ توفیق دے دوے تے ٹائم نکالنا، پیسہ دینا، یہ واسطے لٹریچر، پمفلٹ اور کتاباں تقسیم کرنا کچھ نہیں تے اپنی دکانہ دے اوپر ہی لگوا دینا فلیکس
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بس اج میں تانوں صرف ایکو ہی گل کہاں گا، اپنی اپنی دکاناں دے اوپر اے فلیکس لگوا دو، لگواؤ گے یا جمعے دا کوئی تے اثر ہونا چاہیے نا. گڈی ہے تے گڈی چ لگواؤ، سٹیکر لگواؤ کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعد. اینا کو تے کرو نا. اور میں کتے یاد آئے شہید ملت امام الاسر حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ چنیوڑ دی کانفرنس دے اندر خطاب فرماندے ہاں آپ نے تاریخی کلمات ادا فرمائے. فرمایا لوگو سن لو، ختم نبوت دی چوکھٹ دی صحیح معنی دے اندر اگر کسی چوکی داری کیتی ہے تو اہل حدیث نے کیتی ہے. کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی ذات بھی آخری ہے، اسی طرح میرے نبی کی بات بھی آخری ہے. اور حضرت قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے سن، او دی ذات بھی لا ریب تے بے عیب ہے، او دی بات بھی بے عیب تے لا ریب ہے. او دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں، او دی بات ورگی کسے دی اے بات کہہ سکتے ہیں تے اسی الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. آؤ میرے پیارے بھائیو، ختم نبوت واسطے ساڑھے اکابرین نے قربانیاں دیتیاں نے، میں انہاں دا بھی ذکر کراں گا، قرآن پاک دی آیات بھی پڑھاں گا، احادیث بھی، اور جڑا اے 1974 والا کیس ہے انشاءاللہ یہ دی بھی وضاحت انشاءاللہ خطبہ جمعہ دے اندر اللہ پاک نے جتنی توفیق دیتی، ٹائم نے وفا کی تھی، ضرور بیان ہوئے گا. دعا فرماؤ جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے. اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں دے اندروں کسے دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ آپ اللہ پاک دے رسول نے، وخاتم النبیین اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی نبوت نو ختم کرنے والے نے. خاتم 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 دے لفظ دے توجہ دھیان کریا دے. بعض لوگ تھے ڈنڈی مارنا چاہتے نے، خاتم بھی کچھ لوگ پڑھتے نے، کچھ خاتم بھی پڑھتے نے، تا دے زبر اور تا دے زیر نال دوویں طرح ہی جائے دے. قرآن پاک دے اندر و خاتم النبیین اگر خاتم ہوئے زیر دے نال ایدہ معنی کی بنے گا ختم کرنے والے کی مطلب آپ نبوت دے سلسلے نو ختم کرنے والے نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر معنی خاتم ایدہ معنی لے آ جائے زبر دے نال ختم دے اندروں ایدہ معنی مہر بندائے، مطلب کی ہے کہ آپ نبوت دے اوپر مور بن کے ثابت ہوئے نے. بعض لوگاں نے نبوت دے اوپر مہر تو غلط معنی لے کے مرزا غلام احمد بےایمان نو نبی بننا ثابت کیتا ہے. لیکن سنیا دے ختم جیڑی مہر ہوندی ہے، مہر او ہر صفحے دے اینڈ دے لگائی جاندی ہے، درمیان وچ یا شروع تے لگدی اے گل یاد کر لو. وخاتم النبیین کی مطلب ہے کہ آپ آخری نبی نے، مور بالکل اینڈ تے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جس طرح مور تو بعد کوئی لفظ نہیں لکھیا جا سکتا. اللہ پاک دا قرآن دوسرا مقام کی فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. دنیا کائنات دے لوگوں میں
میں رب اعلان کر رہا ہوں، فرمایا میں اپنے نبی نو سارے انساناں واسطے ناس دا لفظ عام ہے، نکرہ دا لفظ کی مطلب سارے انساناں واسطے اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے رسول نو کافی بنا کے بھیجا ہے، سارے لوگاں واسطے ساری انسانیت واسطے اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نو رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے، بشیرم و نذیرا، میرا نبی بشیر بھی بن کے آیا ہے تے نذیر بھی بن کے آیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں سن لو، امام ابن تیمیہ فرماندے نے الناس دے اندر ساری دنیا دے انسان آندے نے، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال و جنوب والے بھی، کالے بھی، گورے بھی، عربی بھی، اجمی بھی۔ امام صاحب فرماندے نے الناس دے اندر سارے انسان آندے نے، اللہ پاک فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میں ہر انسان واسطے اپنے نبی نو کافی بنا کے بھیجے آئے ہوئے، مطلب جدوں میرے نبی کافی نے تے پھر کسی اور نبی دی لوڑ نہیں۔ آؤ تیسرا مقام سنیا جی اللہ پاک دا قرآن ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، اے دنیا کائنات دے لوگو، اے انسانو، انسانہ دے اندر 21ویں صدی تک دے لوگ نہیں، 22ویں صدی تک دے لوگ نہیں، بلکہ انسانہ دے اندر قیامت تک جننے لوگ آنگے سارے ایھا الناس دے اندر شامل نے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الناس، اے انسانو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی دنیا والیاں نو کہہ دو، کسے نبی نو میں ایک بستی وال نبی بنا کے بھیجے آئے ہوئے، کسے نبی نو میں ایک قوم وال نبی بنا کے بھیجے آئے ہوئے، کسے نبی نو میں ایک قبیلے واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے ہوئے، اے میرے نبی دی سن لو، کسے نبی نو میں گوریاں واسطے نبی بنایا ہوئے، کسے نو کالیاں واسطے نبی بنایا ہوئے، کسے نو مخصوص ٹائم تے مخصوص وقت واسطے نبی بنایا ہوئے، لیکن جدو تیرے میرے نبی دیاں واریاں آئیاں، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی میں تانوں سارے انساناں والا اپنا رسول بنا کے بھیجے آئے، سارے انساناں وال، کوئی بستیاں تے شہران دا نبی، کوئی بستیاں تے شہران دا نبی، میرا پاک نبی دو جہان دا نبی، مشرق دا نبی، مغرب دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی، مشرق دا نبی، مغرب دا نبی، مشرق دا نبی، مغرب دا نبی، سارے جگ دا نبی، سونا رب دا نبی، لا محدود رسالت ہے او دی ذات بلند و بالا، نہیں ریسا حضور دنال، ان سارے پیغمبر آلہ، نہیں ریسا حضور دنال، میرے کر آیا آج میرا چن، میرا آنگن گیا گھر گھر روشن، میرے گھر آج خوشیاں آئیاں نے، میرے گھر آج خوشیاں آئیاں نے، ہو ختم گئیاں تنہائیاں نے، مٹ گئے کفر تے شرک دے اندھیرے، ہویا چار چفیرے اجالا، نہیں ریسا حضور
میرے نبی آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ قرآن پاک دیا میں 3 آیات پڑھیاں نے، تینوں تو ثابت ہویا ہے کہ نبی پاک نو اللہ پاک نے ساری دنیا دے انساناں واسطے مبعوث فرمایا ہے، آپ تو بعد کوئی نواں نبی آ سکتا نہیں۔ لو ہن حدیث پاک سنیا جی، بخاری شریف دی روایت ہے، میرے اور تو سادے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ، فرمایا میری تے پہلے نبیاں دی مثال اس آدمی دی طرح ہے جن نے ایک بڑا خوبصورت محل بنا چھڑیا ہے، بڑا پیارا، بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت عالی شان محل بنایا ہے، فرمایا وہ پورا دا پورا محل بنا دیتا ہے، اس محل دے اندر صرف ایک اٹ دی جگہ خالی ہے، لوگ آندے نے آ کے ویندے نے، نالے ویندے نے تے نالے خوش ہوندے نے، نالے تعجب بھی کر دینے، محل بڑا پیارا ہے، ویکھ کے خوش ہوندے نے، جدوں ویندے نے ایک اٹ دی جگہ خالی ہے تعجب بھی کر دینے، اللہ وزیت ہذہ اللبنہ، کاش کہ آ ایک اٹ بھی لگ جاندی تے محل کیڈا سونا بن جاندا۔ میرے آقا فرماندے نے اے محل نبوت والا محل ہے، اس محل دے اندر کیتے آدم علیہ السلام پیوست نے، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، دیگر انبیاء، فرمایا جیڑی او اٹ دی جگہ خالی ہے فانا اللبنہ، او اٹ میں محمد ہاں، اللہ پاک نے مینوں تے سیٹ کر کے اے نبوت والا محل مکمل کر چھڑیا ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ پتہ چلیا نبوت والا محل نبی پاک دے آن دے نال کی ہو گئے، مکمل ہو گیا۔ ہون کسے نبی دی گنجائش نہیں۔ بخاری شریف دی روایت سنی دے، آؤ ایک اور روایت سنیا جے، مسلم شریف دی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیا دے، فرمایا بوئستو انا وساعتو کا ہاتین، اللہ پاک نے مینوں تے قیامت نو انج مبعوث کیتا ہے، مینوں انج مبعوث کیتا ہے، میں تے قیامت انجا، فرمایا کہا تین، جی میں آ دو انگلیاں نے، کی مطلب میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر نواں نبی نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ رہی نہ؟ توجہ فرمایا جے۔ آؤ تیسری روایت سنیا جے، چوتھی پڑھ کے میں اپنی بات نو کے چلانا چاہنا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دے راوی نے مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد دے اندر روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یدام انہ نبی وانا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں سن لو سن لو، فرمایا میرے تو بعد 30 جھوٹے کذاب دجال آن گے۔ کنے؟ 30 جھوٹے کذاب دجال میرے تو بعد آن گے تے سارے ہی دعویٰ کرن گے اسی نبیاں، سارے کہیں گے اسی نبیاں، لیکن سن لو میری امت دے لوگوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ،
میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نبی نہیں آ سکتا۔ ایک اور روایت اندر میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہاں، تسی آخری امت ہو۔ اللہ پاک دے قرآن پاک دی اس آیت نو اللہ پاک دے پیارے نبی نے اپنے احادیث کے ذریعے سچ کر دکھایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تے بابا سمسام بول پیا رحمت اللہ علیہ، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو مار آیا، نواں نبی جگ تے ہن آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے غزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر اسود انسی مسلمہ کذاب انہی نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا سی۔ اے بڑیاں لمبیاں باتاں نے، میں تفصیل دے اندر نہیں جانا جاندا۔ مسلمہ کذاب بھی نبوت دا دعویٰ کیتا، اسود انسی بھی دعویٰ کیتا، انہاں نے اپنے سفیر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھیجے نے۔ کچھ لوگ انہاں دے پیروکار بھی بن گئے نے تے منن والے بھی بن گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نے، سنیا دے ختم نبوت دا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ توجہ میرے وال، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا دور شروع ہو گیا ہے۔ اند سیدنا ابو بکر صدیق نے صحابہ نو جمع کر لیا ہے۔ آپ فرمان لگے میرے ساتھیو مسلمہ کذاب دی سرکوبی کرنی ہے، دسو کی کرنا چاہیے ہے۔ وہ کافر نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، اے دے پیروکار بھی نے، منن والے بھی نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لگے میرا پروگرام میں آ کہ میں او دن جہاد کرانگا، قتال کرانگا، کافر واجب القتل، میں انہوں جہنم واصل کرانگا۔ نبی پاک دا کوئی یار ایسا نہیں جن نے کیا ہوئے کہ ختم نبوت دے منکر دے نال کوئی رعایت برتی جائے، وہ ختم نبوت دے منکران نال محبتاں کرن والے ہو، پینگا پان والے ہو، انہاں نو واٹس ایپ تے میسج کرن والے ہو، اپنے موبائل فون دے اندر انہاں دے نمبر رکھن والے ہو۔ سنیا دے اگر اتنا ہی نارمل مسئلہ ہوندا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کدی نبی پاک دے یاراں نال مشورہ کر کے او دی سرکوبی واسطے نہ نکل دے۔ کسی صحابی نے انکار نہیں کیتا، خیر لشکر تیار ہو گیا۔ حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نو، ایک کون واشی ہے جن نے نبی پاک دے سگے چچا حضرت حمزہ نو شہید کیتا سی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو شہید کیتا ہے، میرے آقا دے سامنے آئے آکے انہاں بھی ایکسکیوز کیتا ہے، سوری کیتی ہے، معافی منگی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے واشی میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا کر، جدو تو میری آنکھاں دے سامنے آنے مینو میرا چچا حمزہ یاد آ جاندے۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے۔ حضرت واشی آندے نے میرے دل دے اندر بڑی تگ و دو لگی ہے اور میرے دل دے اندر بڑی بوجھل تے بڑی تھکن محسوس کرنا وا، اس گل دے اوپر بڑی مشقت محسوس کرنا، یار کسے نہ کسے طریقے نہ میں
میں وہ جڑا حضرت حمزہ نو شہید کیتا ہے نا وہ دا کوئی بدلہ چکا ہی دیواں دنیا تے۔ خیر جدوں لشکر تیار ہو گیا حضرت وحشی کہن لگے لو اج میں پکا فیصلہ کیتا ہے کہ وہ جن نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے نا انہوں جہنم واصل میں ہی کرنا ہے۔ حضرت وحشی بھی نکل پیا نے، نبی پاک دے یار بھی نکل پیا نے، ایک نہیں دو نہیں سینکڑیاں دی تعداد ہزاراں دی تعداد نبی پاک دے صحابہ جا رہے ہیں کدے واسطے؟ کدے واسطے یار نکلو کدے واسطے؟ ہوئی میں سمجھانا چاہنا نبی پاک دے صحابہ ختم نبوت دے غداراں نو جہنم واصل کرنے واسطے نکل پے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو کوئی پیغام میں دینا چاہنا وا ختم نبوت واسطے تساں تے میں کی کیتے؟ جے تہاڈیاں میریاں دکاناں دے اوپر بھی مرزائی آ کے بزنس کرن، لین دین، تجارت کرن، منافع حاصل کرن، اگر اسی انہاں دیاں پروڈکٹس استعمال کریے انہوں نے پینگاں چڑھائیے لین دین رکھیے اپنے بچے مرزائی سکول دے اندر اور مرزائی ٹیچر کو پڑھائیے، کادہ اسلام ہے کادی مسلمانی؟ سنو جنگ یمامہ ہوئیے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ مارے سینے دے اندروں پار ہویا ہو دے ایک صحابی نبی پاک دا انہیں جا کے تلوار مار کے انہوں جہنم واصل کر دیتے۔ 70 صحابہ انصاری شہید ہوئے نے اس جنگ دے اندر، صرف انصاری صحابہ 70 شہید ہوئے، باقی صحابہ زیادہ نہیں۔ کدے واسطے؟ ختم نبوت واسطے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قافلہ روانہ کیتا، جنگ ہوئی۔ اگر کوئی سمجھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ معمولی مسئلہ ہے، نارمل مسئلہ ہے، تو دسو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جنگ کرن دی کی لوڑ سی؟ صحابہ کرام نو شہید کروان دی کی لوڑ سی؟ اور میرے پیارے بھائیو ختم نبوت کا مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں۔ میرے اہل حدیث بھائی بھی موجود نے، دیوبندی بھائی بھی موجود نے، بریلوی بھائی بھی موجود نے، میں قدر کرنا، احترام کرنا، عزت دینا۔ ختم نبوت دے مسئلے دے اوپر بریلوی بھائیاں بھی انہاں دے علماء نے بڑی کوشش کیتی ہے، کاوش کیتی ہے، خراج تحسین پیش کرنا۔ دیوبندی علماء اکرام نے جو کردار ادا کیتا ہے خراج تحسین پیش کرنا۔ اہل حدیث علماء دا ایک سنہری دور ہے، سنہری باب ہے۔ سب تو پہلے جدو مرزا نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا مرزا غلام بھائیمان نے، اس دے اوپر سب تو پہلے اگر کسی نے فتوہ لگایا سی کفر دا تے او دا نام اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی سی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کہ فتوہ لکھیا اور اس دے اوپر لکھیا مرزا غلام احمد بھائیمان کافر ہے، اور فتوہ لے کے اپنے استاد الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کل گئے، جا کے فتوہ پیش کیتا۔ سید نذیر حسین دہلوی اللہ دا ولی ہے جنہیں 85 سال تک نبی پاک دی حدیث پڑھائی۔ سید صاحب نے لکھیا فتوے دے اوپر، سید صاحب نے لکھیا، توجہ میرے وال، سید صاحب نے لکھیا فتوے دے اوپر، اے مرزا بھائیمان کافر مرتد جہنمی واجب القتل دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ لے کے ہندوستان دے 200 علماء دے کولوں دے اوپر دستخط کروائے، سین کروائے، 200 بیلوی دیوبندی اہل حدیث علماء دے کولوں سائن کروائے۔ اس دور دی گل کر رہے ہیں وہاں جدو پیدل چل کے دور دور تک سفر کیتا جانا سی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی تہاڈی شان نو
نو میں سلام پیش کرنا کہ تسا ختم نبوت واسطے 200 ہندوستان دے اکابر علماء دے کولو سین کروا کے فتویٰ شائع کر دیتا. مرزا غلام احمد فتویٰ پڑھ کے 200 علماء دے سین پڑھ کے فتویٰ پڑھ کے کہنے لگا سب تو زیادہ ذہنی ٹینشن اور تکلیف میں نو دیتی ہے تے محمد حسین بٹالوی نے دیتی. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم الفضل ما شہدت بہ الاعداد. کہا سنو بہت بڑا آغا شورش کشمیری جی دی توتی بول دی سی اور خطیب سی خطیب ہند. آغا شورش کشمیری نے لکھیا اپنی کتاب دے اندر ختم نبوت کی کتاب لکھی اور اس دے اندر آغا شورش کشمیری نے لکھیا میں سرچ کیتی ہے کہ ختم نبوت دے اندر ختم نبوت دے مسئلے دے اندر ہراول دستے کا کام کس نے کیا ہے. حضرت آغا شورش کشمیری فرماتے ہیں میں ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ختم نبوت پہ اور قادیانیوں کے خلاف ہراول دستے کا کسی نے کام کیا ہے تو اہل حدیث کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی نے کیا. مولانا محمد حسین بٹالوی میرے سامنے، مولانا بشیر شاہ سوانی میرے سامنے، سید نذیر حسین محدث دہلوی میرے سامنے، ابو الوفا فاتح قادیان حضرت مولانا ثناء اللہ مرثئی رحمت اللہ علیہ میرے سامنے، خطیب ملت خطیب الاسر شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید میرے سامنے. یہاں ساڑھے اکابرین نے اور یاد رکھو شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر نے 2 کتاباں لکھیاں نے، ایک دا نام اسلام اور مرزائیت، دوسری دا نام القادیانیت. قادیانیت کتاب لکھی شہید اسلام نے مرزائیت کے خلاف. اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں متعلم تھے، اسٹوڈنٹ تھے. کتاب لے کے وائس چانسلر کو پیش کی. وائس چانسلر نے جب کتاب کو دیکھا احسان اللہ ظہیر نے کتاب لکھی ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک فتنہ پاکستان میں ہندوستان میں کوئی رونما ہوا ہے. عربیوں تک اگر اس فتنے کی نشاندہی کی ہے تو حضرت احسان اللہ ظہیر شہید نے کی. کتاب کو پڑھا، پہلے پیج پہ لکھا ہوا تھا احسان اللہ ظہیر اسٹوڈنٹ مدینہ یونیورسٹی. وائس چانسلر مسکرا کے کہنے لگا یہاں پہ تو نے متعلم لکھا ہے، فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھتے. علامہ احسان اللہ ظہیر فرمائنے لگے یار اس لیے فاضل نے لکھا چونکہ میں ابھی متعلم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ہو سکتا ہے میں فیل ہو جاؤں. تو پھر وائس چانسلر نے تاریخی کلمات کہے، کہنے لگا احسان اللہ ظہیر جے تم فیل ہو گیا میں یونیورسٹی بند کر دوں گا. اللہ اللہ، یہ ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا. مجھے یاد آئے اللہ 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 مجھے یاد آئے مولانا ثناء اللہ مرثئی رحمت اللہ علیہ، مجھے یاد آئے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. شہادت القرآن لکھی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے. شہادت القرآن لکھی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ، 2 جلداں تے مشتمل کتاب ہے. جدی تقرید لکھی پیر سید میر علی شاہ گولڑوے والے نے تقرید لکھی، اور پیر میر علی شاہ بڑی قدر کردے سی. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی بڑی قدر 18 کتاباں لکھیاں مولانا میر نے قادیانیت کے خلاف. اور ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ گولڑے گئے، پیر میر علی شاہ نال ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی، کھانا کھادا، نماز دا ٹائم ہو گیا تے پیر میر علی شاہ کہنے لگے مولانا آؤ نماز کراؤ. مولانا مسلے تے آئے، نماز کرائی تے پیر میرے شاہ نے پیچھے نماز پڑھی. دھیان کریا جے، نماز پیچھے پڑھی. نماز پیچھے پڑھن تو بعد نا مریداں نے سوال کیتا پیر جی یہ کی کیتا جے بھابیاں پیچھے نماز پڑھ لی دے. پیر میر علی شاہ نے کیا گل سنو، مینوں یہ کہندے ہو بھابیاں پیچھے نماز پڑھ لی، تانوں نہیں پتا جیڑا کام مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے کیتا ہے دنیا دا کوئی بشر کر سکتا ہی نہیں.
قدر کرنے والے لوگ سی، قدر کرنے والے. اور پیر میر علی شاہ نے لکھے اج تو بعد اگر حیات مسیح دے اوپر کوئی بھی کتاب نہ لکھی جائے تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی شہادت القرآن ہی کافی ہے. سبحان اللہ. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. لو یہ ساڑھے اکابرین نے جنہ ختم نبوت واسطے تحریر ہوئے، تقریر ہوئے. مولانا ثناء اللہ احمد صحیح رحمت اللہ علیہ نے فرماندے نے مینوں پتہ ہی نہیں کہ میں کنیاں کو کتاباں لکھیاں نے. رب نے میرے کو قادیانیت دے خلاف انیاں کو کتاباں لکھوا دتیاں نے کہ مینوں آپ ہی نہیں یاد کہ میں کنیاں کو لکھ چھڈی. اتنیاں کتاباں لکھی، تحریر ہوئے. مولانا ثناء اللہ احمد صحیح رحمت اللہ علیہ نے پیچھا نہیں چھڑیا، تقریر ہوئے. اور بلکہ مرزا جتھے جتھے جاندہ سی مولوی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے کتاباں چوک کے چلے جاندے سی. ایک دفعہ مرزا جا کے نا سرگو تے لک گیا ایک گھر چ، کہندا مولوی ثناء اللہ میری جان نہیں چھڈو. مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ اس گھر کے پاس چلے گئے، دروازے پہ دستک دی. مرزا چھپ گیا اندر، کہنے لگا کون ہے پتہ کرو. پتہ چلا مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ امرتسری. فرمایا انہوں باہر کڈو. کہنے لگا جا کہہ دے مرزا اندر ہے ہی کوئی نہیں. لک گیا، چھپ گیا. اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے زیادہ اگر کسی نے اس تحریک میں کام کیا ہے تو اہل حدیث کے سرخیل ابو الوفا مولانا ثناء اللہ احمد صحیح رحمت اللہ علیہ نے کیا. ایک دن مرزا بڑا تنگ ہو گیا. مرزا تمہیں میں گلاں سناواں تساں ہسنا ہے. مولوی صاحب انج کردا سی، ہے وہ بدھو سی، جھڈو سی، بے ایمان، مینٹل، پاگل، ایک اکھوں بھی کانا سی، ایک ہے بڑا بیوقوف سی. دو ٹھیلیاں رکھدا جیب وچ، ایک گوڑ والی تے ایک مٹی والی. مٹی نال وٹوانی کرنی تے گوڑ کھانا. تے بیوقوف ایڈا سی، پاگل ایڈا سی کہ گوڑ جڑا سی وٹوانی جگہ تے استعمال کردا سی تے جڑی سی نا مٹی وہ کھا لیندا سی. علامہ احسان علیہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میرے گل ہو گئی کسی نے بھی دسو. کہنے لگا جی ساڈے مرزے دے بہت زیادہ او دے معجزات نے. سارے نبیاں دے 3000 معجزات نے، مرزے کلے دے 3 لاکھ معجزات نے. فرمایا معجزہ کی؟ کہنے لگا معجزہ یہ سب تو بڑا معجزہ ایک یہ آ کہ جدوں مرزے دا ویاہ ہویا سی نا وہ شادی دے قابل نہیں سی تے معجزہ ویکھو کہ اجے 9 مہینے نہیں سی گزرے تے بال ہو پیا سی. علامہ صاحب فرمان لگے معجزہ مرزے دا نہ ہویا، مرزے دی بیوی دا ہویا. اے بائی دا وے میری زبان چو لفظ نکل گیا نا. اگر اس پاس جوڑ جو ایک الگ مضمون. میں مولانا ثناء اللہ احمد صحیح رحمت اللہ علیہ بات سنا. مولانا ثناء اللہ احمد صحیح رحمت اللہ علیہ تقریر دے اندر، تحریر دے اندر، مناظرے دے اندر، مباہلے دے اندر، ہر میدان دے اندر چیلنج کیتا مرزے نو. 1907 توجہ کریا جی 1907 15 اپریل مرزے نے ایک اشتہار شائع کرتا. کہنے لگا میں مولوی ثناء اللہ احمد صاحب کو بڑا تنگ آ گیا، آخری فیصلہ. اشتہار دا ٹاپک کی عنوان کی آخری فیصلہ. فیصلے سے کی لکھا اشتہار دے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی گل کر رہا ہوں. مولانا ثناء اللہ احمد صاحب تو بڑا پریشان آئے نے، مینوں بڑا ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے مینوں تے میرے منن والےاں نوں. لہذا میں دعا کرنا وا جیڑا سچا ہوے جھوٹا ہو دی زندگی چ مر جائے. مولانا ثناء اللہ احمد صحیح رحمت اللہ علیہ تک اے پرچہ بھی پہنچ گیا. آپ نے اے پرچہ اہل حدیث رسالے دے اندر شائع کرتا کہ مینوں او دا مبالغے والا چیلنج قبول ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بور تو نہیں ہو رہا کتے؟ بڑی قیمتی باتاں نے. مولانا فرمان لگے مینوں دا چیلنج منظور ہے. کون سا واقعہ؟ 15 اپریل 1907. ایک مہینہ تے 11 دن 26 مئی 1908 نو مرزا غلام بے ایمان لاہور قادیانیاں دا الو دا پٹھا لاہور لیٹرین دے اندر 1 سال تے 11 دنہ بعد جہنم واصل ہو. اور مولانا ثناء اللہ احمد صحیح رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں،
مرزے دے مرن تو 40 سال بعد فوت ہوئے، 40 سال بعد۔ مولانا ثناء اللہ احمد صحیح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرزائی کہنے لگا، مولانا کے یہاں تقریر کر رہے سی اور تقریر کر دیا، فرمان لگے مرزا الو دا پٹھا میرے نال مبالے دی پاداش دے اندر مریا ہے، فوت ہویا ہے۔ اگوں ایک مرزائی نے سوال کرتا، کہنے لگا مولانا یہ ہو نہیں سکتا کہ تہاڈے نال مبالے دی پاداش دے اندر ساڈا مرزا فوت ہویا ہوئے۔ مولانا فرمان لگے چلو پہلیاں چھڈ، تو میرا ہون شرط لا لا، تو ہن مبالہ کر لا۔ کہنا جی کرو گل۔ ہن میں اگر میں 5 سال تو پہلے فوت ہو جاواں تے سمجھ لو مرزا سچ ہے، اگر 5 سال تو بعد فوت ہواں تے پھر مرزا، بولو تو صحیح، 5 سال تو پہلے فوت ہو جاواں میں تے مرزا سچا، اگر میں 5 سال تو بعد فوت ہواں تو مرزا جھوٹا۔ تقریر ہو گئی، مبالغہ بھی ہو گیا، باہر آ کے نا کسی دوست نے کہا مولانا تقدیر دے معاملات نے تے اللہ پاک دے اختیار زندگی موت اس سے ایڈی وڈی گل کیوں کیتی؟ حضرت ثناء اللہ احمد صحیح رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے میں تے 5 سال دی گل کیتی ہے، جی میں 50 سال بھی گل کردا مینوں یقین سی اللہ پاک نبی پاک دی ختم نبوت دے صدقے میری زندگی بتا دیندا۔ ہوئے تے میں شروع ہویا ہاں ایک دفعہ جدو مبالغہ ہو گیا سی نا، حضرت مولانا ثناء اللہ احمد صحیح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاسپٹل داخل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو جڑا ہاسپٹل سی نا وہ ہاسپٹل مرزائیاں دا سی، تو مولانا نو آ کے دسیا گیا آپ اس کو لے جائیے، حالات خراب نے، ہو سکتا جو کہ مبالغہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں زہر دا ٹیکہ دے کے تمہیں اونجی نہ اللہ پاک دے کول پہنچا دیں۔ مولانا فرمائے لگے سنو، کہنے لگے مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے اتنا یقین ہے اگر یہ مرزائی ڈاکٹر مینوں انجیکشن بھی لگا دے گا میرا اللہ مینوں ان انجیکشن کو بھی محفوظ فرما لے۔ خاتم النبی 30 جون، توجہ فرماؤ آخری بات، 30 جون 1974 30 جون 1974 نو قومی اسمبلی دے اندر بحث شروع ہوئی کہ مرزائی یہ پیچھے بڑی لمبی داستان، میں الحمدللہ بڑی ریسرچ کی تھی، یہ پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ یہ بحث کیوں شروع ہوئی اسمبلی کے اندر؟ پہلی دفعہ کہ قادیانیاں نو غیر مسلم اقلیت کافر قرار دیتا جائے، یہ بحث شروع ہوئی۔ اس وقت دا جڑا پرائم منسٹر سی کون سی؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ انہیں کہا جی یہ بحث ہوئے گی، بحث واسطے ٹائم دیتا گیا، مرزائیاں نو بھی بلایا گیا، اے مرزے سارے تے مرن والے آئے، علماء اہل حدیث، علماء سنت، علماء دیوبند، انہوں نے بلایا گیا۔ نیشنل اسمبلی دے اندر بحث ہوئی، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، مینی ٹائم بحث ہوئی۔ بحث ہوندیاں واندیاں یہ بھی ایک لمبا ایک مضمون ہے کہ وہ اینڈ تے جڑا ایک پوائنٹ سی یہ گل رہ گئی، کہنے لگے کل نو فیصلہ سنایا جائے گا، اگر تساں یہ پوائنٹ پیش کرتا اے جڑی گل ہے اگر تساں پیش کیتی تے تسی سچے ہو ورنہ پھر تسی جھوٹے ہو، سانوں کہہ دیتا گیا۔ اور وہ پوائنٹ بھی جا کے اللہ 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 اگر پیش کیتا سی تے اللہ دی قسم اہل حدیث دے سرخیل نے جا کے پیش کیتا۔ خیر بحث شروع 7 سپتمبر 1974 نیشنل اسمبلی دے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے 27 منٹ تقریر کی تھی، 27 منٹ اور 4 بج کے تقریباً 35 منٹ تے اعلان کر دیتا گیا نیشنل اسمبلی دے اندر کہ ملک پاکستان دے اندر قادیانیاں نو غیر مسلم اقلیت کافر قرار دے دیتا گیا۔ اس دور تو لے کے اج تک میں کہنا اس نیشنل اسمبلی دے اندر جننے لوگ سی سنے ذوالفقار علی بھٹو لاکھ سانو اختلافات ہون گے، لیکن الحمدللہ انہاں دے اس پوائنٹ دی اور ختم نبوت دے اس معاملے جڑا انہاں بہت بڑا فیصلہ کیتا ہے، میں انہاں نو خراج تحسین پیش کرنا۔ اور موجودہ دور دے اندر سی ایم صاحب جناب چودھری پرویز رائی صاحب، میں سیاسی گفتگو ممبر رسول پہ کرنے کا قائل فائل نہیں ہوں، لیکن
میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب چودھری پرویز الہی صاحب CM صاحب کو کہ جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر یہ قرآن پاک کی آیت کو لکھوا دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے جی ٹیکسٹ بکاں تو ریگولر بچے پڑھ رہے ہیں، انہاں دے اندر جتھے بھی نبی پاک دا نام آئے گا متفقہ بل منظور ہو چکے ہیں۔ آج الحمدللہ آج بھی موجود ہے محمد رسول اللہ، اگے لکھے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوئے حکومتاں لیو حکومتاں ٹر جانیاں نے، وزیر اعظموں وزیر اعلیٰ صدرو تساں ٹر جانا ہے، نام و نشان پہلیاں دا بھی مٹ گیا، تہاڈا بھی سارا بھی ٹر جانا ہے۔ ختم نبوت واسطے کم کر جاؤ، انشاءاللہ آن والیاں نسلاں بھی تانوں دعاواں دین گیاں۔ اور میرے پیارے بھائیو انشاءاللہ تسی جو بھی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، مل کے ختم نبوت دے جھنڈے نو اساں انشاءاللہ بلند رکھنے اور قادیانیاں نو اس ملک دے اندروں بٹھا کے دم لواں گے، ختم نبوت دا پرچم لہرا کے دم لواں گے۔ آخر دعوانا